فیمنزم جو ہے یہ ایک ایسے عقیدے کو کہتے ہیں جس میں مردوں اور خواتین کی سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے برابری کو یعنی کہ مانا جاتا ہے، اس پہ یقین کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو مظاہرہ ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پر کیا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے نام سے۔ تو 3 ویوز جو ہیں وہ فیمنسٹ موومنٹ کے، وہ اصل میں اس کی 3 سٹیجز ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ پہلی جو سٹیج یا پہلا سٹیپ تھا یہ 1848 سے لے کر یعنی کہ مڈ 19 سینچری سے لے کر تو 20 سینچری کے فرسٹ کوارٹر تک یعنی 1920 تک تھا۔ اس میں جو ٹیکسٹ امپورٹنٹ تھی اس کی، اس کا نام تھا ڈیکلیریشن آف سینٹیمنٹس اینڈ ریزولوشنز، ٹھیک ہے۔ اس میں جن چیزیں کو کلیم کیا گیا تھا وہ تھا سفریج، یعنی ووٹ ڈالنے کا حق ملے عورتوں کو، جو اس وقت تک نہیں ملا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو لیبر وغیرہ کے لاز ہیں وہ بھی ہوں، یعنی خواتین کو کام کرنے کا بھی موقع ملے، اور اس کے علاوہ جو برتھ کنٹرول ہے یعنی بچوں کی جو پیدائش ہے اس کو روکنے کے لیے ایک قانونی تحفظ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ویو ہے یہ اس کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی جو یہ اہم ٹیکسٹ ہے اس کا نام ہے دا فیمنن مسٹیک، 1963 میں یہ لکھی گئی تھی، اور اس میں جو کلیمز کیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ جو خواتین مڈل کلاس کی ہیں، امریکہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو ان کے حقوق کی بات اس میں کی گئی تھی، اور خواتین کی جو لبریشن تھی یعنی آزادی تھی یا ایمینسیپیشن تھی، اس کی ایک آرگنائزیشن کے بھی متعلق بات کی گئی تھی۔ جو اس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز تھیں وہ تھیں کانشیس ریزنگ، جس کے لیے CR کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کے شعور کی بیداری، اور سپیک آؤٹس، بڑے بڑے شہروں میں یہ معاملے کیے جائیں اس قسم کے۔ یعنی سپیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نظریات کا پبلکلی اظہار کرنا، آپ کس چیز کو درست سمجھتے ہیں اور کسے غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرلز اور بوائز کے لیے ایکول فنڈنگ کا تقاضا کیا گیا تھا کہ جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، ان کو بوائز اور گرلز پر ایکول پیسے ان کی تعلیم پر خرچ کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں ان کے بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ 1971 میں ایک سلوگن تھا آور باڈیز آور سیلوز، یہ اس سے ملتا جلتا ہے جیسے آج کل کچھ ناعاقبت اندیش خواتین کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو بہرحال اس سلوگن کے تحت خواتین کے جو حقوق تھے ان کو تسلیم کیا گیا تھا۔ گھروں میں جیسے ان پر وائلنس کیا جائے، ڈومیسٹک وائلنس، اس کی مذمت کی گئی تھی، جنسی طور پر ہراساں کرنے کی مذمت کی گئی تھی، جنسی زیادتی کا نشان بنانے کی مذمت کی گئی تھی، چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی مذمت کی گئی تھی، اور خواتین کی کام کرنے کی جگہ پر اور ملٹری میں اور دیگر جگہوں پر ان کے حقوق کی تحفظ کی گئی تھی۔ ان کے ریپروڈکٹیو رائٹس یعنی بچے پیدا کرنے کے حقوق جو تھے ان کی تحفظ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بارے میں جو تھا وہ سٹریس کیا گیا تھا کہ اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ریپ جو کیا جاتا ہے خواتین کا، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی۔ پورنوگرافی اور ہوموفوبیا کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی۔ تو پورنوگرافی کا مطلب ہوتا ہے کہ نامناسب قسم کی تحریریں جو ہیں وہ لکھنا، جو کہ پڑھنے والوں کے دل میں جنسی خیالات کو مشتعل کرے، اور یا ایسی فلمیں بنانا جو اس قسم کے جذبات کو بھڑکانے کا سبب بنے۔ اور ہوموفوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کے منفی نظریات رکھنا ان لوگوں کے بارے میں، یا ان لوگوں کو ناپسندیدگی سے دیکھنا جو کہ ہومو سیکشولیٹی کرتے ہیں، یعنی جو میل ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں یا فیمیل ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں، تو عام طور پر معاشرے میں اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو معاشرے کی ناپسندیدگی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہومو سیکشول تھے، اس کو ہوموفوبیا کا نام دیا گیا، یعنی اس چیز کی بھی مذمت
کی گئی تھی. تو اسی طرح آگے چل کر آتی ہے اس کی تھرڈ ویو جو 1980 میں شروع ہوتی ہے اور تب سے لے کر آج کے دن تک یہ قائم و دائم ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہر جگہ پر فیمنزم کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ ہو چکا ہے، آپ سب وہ جانتے ہیں. تو جو اس کی سیمینل ٹیکسٹ تھی وہ تھی مینیفیسٹا اور فیمنزم اینڈ دا فیوچر. اور اس میں جو کلیمز کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ خواتین کو بڑے پیمانے پر ان کی جو ہے مختلف شعبوں میں ان کو بھرتی کرنا چاہیے، اور کلر کی بنا پر یا ان کی جو جنس کی بنا پر یا ایج کی بنا پر جو ہے کسی قسم کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز تھیں، ایکٹیوسٹ وہ تھا کہ ہر جگہ پر جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یعنی مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں کا جو کہ ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سی آر گروپس جو تھے وہ اس کے والے سے بات تھی کہ وہ زائن موومنٹ کو شو کرتے تھے. جو زائن موومنٹ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو اپنے جسم کے جسمانی حرکات کے ذریعے خود کو منوانا چاہتا ہے. تو اس کے بعد اسی طرح سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو تھی خواتین کی بچوں کی پیدائش سے متعلق جو ایشوز تھے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا 1989 میں، 92 میں، 2004 میں. اور اس کے علاوہ لیگل جو تھی ریکگنیشن کی گئی تھی ڈیٹ ریپ کے بارے میں کہ جو لڑکے لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور پھر لڑکیوں کا ریپ ہو جاتا ہے، ایسے ایشوز کے بارے میں، سیکشول آئیڈینٹی کے ایشو کے بارے میں، میرج کے رائٹس کے بارے میں، اور ناپسندیدہ لینگویج جیسے کہ کنٹ، بچ، سلٹ ایسی خواتین کے بارے میں جو یوز کی جاتی ہے وہ اس کو بھی ناپسند کیا گیا تھا. آبجیکٹیفیکیشن یعنی خواتین کو ایک استعمال کی چیز سمجھا جانا، یہ اس لحاظ سے ہم پہلے شاید مارکسزم میں بات کر چکے ہیں، اس کو بھی ناپسند کیا گیا تھا. اور اسی طرح جو سیکنڈ ویو کے آئیڈیلز تھے پراپرٹی کے حوالے سے ان کا اور فیمنزم کا اور میرج کا، پورنوگرافی کا، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. پورنوگرافی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از دا پورٹریل آف سیکشول سبجیکٹ میٹر فار دی ایکسکلوسیو پرپز آف سیکشول اروزل. اور ووٹرز کی جو رجسٹریشن تھی یعنی ووٹ دینے کا حق جو ہے اس کے لحاظ سے بھی فردر بات جو تھی کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. تو یہ 3 ویوز آف فیمنزم جو ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ اردو میں ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اوکے، اللہ